نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیز و بزرگوں، دوستو، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، کتاب تنبیہ الغافلین سے ہفتہ واری درس میں ہم نے اس سے قبل رحمت خداوندی کے عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ سے بیان کی تھی. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان پر کچھ اور باتیں بیان ہوں گی، جس میں ذیلی عنوان ہے 4 آیات تمام دنیا سے بہتر. اب وہ 4 آیات جو ہے وہ متعلق ہے رحمت خداوندی سے. تو اس میں جو امید اللہ کے بندوں کو دلوائی گئی ہے وہ تمام دنیا سے بہتر ہے. فقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، فقی سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ نساء کی 4 آیات مسلمانوں کے لیے تمام دنیا سے بہتر ہیں. ایک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. ترجمہ ہے، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا. یعنی ایک مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے. یعنی اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ ایک شرک جیسا گناہ ہے وہ بندہ اگر چھوڑ دے تو اس کے لیے عظیم معافی کا اعلان ہے. دوسری آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ترجمہ آیت ہے، اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تو اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. یعنی آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی ظلم کرے اپنی جان پر، تو اپنی جان پر ظلم کرنا کنایا ہے گناہ سے. بندہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کا بدلہ کیا ہے؟ سزا ہے، عذاب ہے. تو خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ کوئی ظلم اپنی جان پر کر بیٹھے، یعنی مسلمان، جاؤ کا، تو آپ کے پاس آئیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے میرے پاس آ جائیں ڈائریکٹ، جیسا بعض لوگ بولتے نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لینا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں؟ میرے محبوب کے پاس جاؤ. تو فرما رہے جاؤ کا، آئے آپ کے پاس، اور آ کے کیا کرے؟ فاستغفروا اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے. واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، شفاعت فرمائیں ان کی. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ایسی صورت میں وہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. اللہ بے شک رحیم ہے، اللہ بے شک توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے. جیسے آپ کے بینک میں پیسے رہتے، آپ ہی کے رہتے، آپ جا کے جب چاہے میں نکال لیتا ہوں بول کے لاکر میں جا کے نکال لے سکتے کیا؟ نہیں، آپ کو چیک دینا پڑتا، دستخط کرنا پڑتا، پوری کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کے پیسے ہی آپ کو ایک طریقے سے واپس ملتے. تو ایسے ہی اگر ایمان والے ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ کیے ہیں کہ آپ کو بخش دیں گے، توبہ قبول فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، مگر طریقہ بتا دیے. کیا ہے وہ طریقہ؟ جاؤ کا، آپ کے پاس آئیں. تو اب دیکھو حضور پاک بعض لوگ اس پہ یہ بولتے کہ ہاں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ، اب کا جاؤ کا کہاں ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر اب حضور کے پاس کہاں سے جائیں گے ہم؟ آپ کے پاس
جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو وسیلہ مراد ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطہ اور ذریعہ بنائیں، اور کیا کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور حضور کی توجہ ہو جائے، کرم ہو جائے، عنایت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا اور رحم فرمائے گا۔ تیسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ترجمہ ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ ایمان والوں کے لیے بشارت بھی، پہلی بشارت کیا تھی؟ شرک چھوڑ دیے سب گناہ معاف کریں گا اللہ، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے کوئی گناہ ہو جائے، ظلم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ تیسرے یہ کہ بڑے بڑے گناہ چھوڑنا، کبائر جس کو بولتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیئات ہم معاف کر دیں گے۔ کبائر بول تو ایسے گناہ جس کی شریعت میں سزا ہے، اگر دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں عذاب کے بارے میں وعید آئی ہے، اس کو بولتے کبائر۔ جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے اس کی، شرعاً کوئی سزا نہیں ہے، لیکن آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، کبائر میں سے ہے وہ۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی معمولی بات ہے، کیونکہ سزا نہیں ہے نا، جیسا قاتل کو قتل کر دیتے ہیں، زانی کو سنسار کر دیتے ہیں، ویسا والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لیے شریعت میں کوئی سزا مقرر نہیں ہے، کیوں؟ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں دی نہیں جا سکتی، تو آخرت میں ملے گی۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبائر میں سے ہے وہ گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان تجتنبوا، اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے، اجتناب کہتے ہیں بچنے کو، کبائر، کبائر سے کبیرہ کی جمع ہے، بڑے بڑے گناہ، ما تنہون عنہ، جس سے ہم نے تم کو منع کیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم تمہارے سیئات، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بولتے، اس کو معاف فرما دیں گے، وہ ندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما، کے کرم والے مکانوں میں، سے مراد جنت ہے۔ چوتھی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ کیسی جو ہے بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ استغفار کرو، معافی چاہو، توبہ کرو۔ تو اب یہ استغفار، توبہ کے معنی کیا ہے؟ پشیمانی ہے اصل، پشیمانی نہیں ہو رہی اور خالی جملہ بازی ہو رہی، مسجع مخفع عبارات زبان سے دعاؤں میں نکل رہے، لیکن جذبات جڑے ہوئے نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے دل میں، گناہوں کا افسوس نہیں ہے، تو وہ توبہ ہی نہیں بولتے اس کو۔ توبہ کی اصل اور توبہ کی روح کیا ہے؟ پشیمانی، شرمندگی، اور عہد و پیمان کے آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا، تب جا کے توبہ درست ہوتی۔ تو یہ چار آیات ایسی ہیں جو تمام دنیا سے ایک ایمان والے کے لیے بہتر ہے کہ اس میں ایسی ایسی بشارتیں اللہ نے دی ہے۔ اور ایک ذیلی عنوان ہے شفاعت کن کے لیے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے ہوگی، بڑے بڑے گناہ جو کریں گے ان کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی۔ تو کیسی جو ہے اس میں بھی بشارت ہے، کیسی خوشخبری ہے، دیکھو امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے۔ فرمانا جس نے اس کی تکذیب کی اسے حاصل نہ ہوگی۔ کس کی تکذیب کی؟ یعنی شفاعت کی، یا پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو انکار کیا اس کو نہیں ملے گی۔ جنت میں داخلہ صرف رحمت کے ذریعے ہوگا، عمل کے ذریعے نہیں بولنے کے معنی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے دوست جبرائیل ابھی میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں، فرما رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث فرمایا، حق بول تو نبوت و رسالت، کتاب اللہ، اللہ کا ایک بندہ ہے جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، ایک ایسے پہاڑ پر جس کی لمبائی چوڑائی 30 گز بائی 30 گز تھی اور 4000 فرسخ تک ہر جانب سے سمندر نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس کے اوپر رہ کے 500 سال عبادت کرا کرتے۔ کون واقعہ بیان کر رہے؟ جبرائیل حضور کو، ہاں، تو اور چاروں طرف سے سمندر تھا کئی کوس تک،
اللہ نے اس کے لیے انگلی کی چوڑائی کے بقدر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، کیونکہ سمندر کا پانی کھارا رہتا ہے، انسان نہیں پی سکتا۔ تو اللہ کی شان کیا ہوئی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انگلی کی چوڑائی، بول تو اتنا، یہ چوڑائی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ اس پہاڑ پہ جاری کر دیا، جو کہ پہاڑ کے نچلے حصے میں رکھا ہوا تھا۔ اور ایک انار کا درخت جو ہر روز انار نکالتا تھا، اس کو لیے اللہ نے عطا فرما دیا۔ شام کو نیچے اتر کر وہ وضو کرتا اور انار کھاتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور اپنے رب سے دعا کرتا کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض ہو۔ دیکھو اب اتنا نیک بندہ 500 سال عبادت کرا اور حلال روزی ایسی کہ پانی بھی اللہ کی طرف سے، کھانا بھی اللہ کی طرف سے، اور سجدے میں اس کی جان نکلنا بول کے اللہ سے دعا کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، سجدے میں اس کو موت دیا اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم اوپر نیچے آتے جاتے تھے، فرشتے آتے جاتے ہیں نا انبیاء کے پاس، تو اسے سجدے کی حالت ہی میں پاتے تھے، بولے اتنا عبادت کرتا تھا جناب اللہ کی۔ ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے دن اسے اٹھا کر رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے اس بندے کو میری رحمت کے واسطے جنت میں داخل کر دو، تو وہ کہے گا نہیں بلکہ میرے عمل کی وجہ سے، بولیں گا اے اللہ 500 سال عبادت کرا، ایسا کرا ویسا کرا، تو میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میرے بندے پر میری نعمتوں اور اس کے عمل کا حساب لو۔ اچھا عمل کے حساب سے کرنا، تو بولے ٹھیک ہے، میری نعمتاں جو اس پر تھے وہ، اور پھر جو عمل انہیں کیا اس کو تولو۔ تو آنکھ کی نعمت کی وجہ سے باقی چیزیں سب اس کی ختم ہو جائیں گی، یعنی اللہ جو دیکھنے کی نعمت دیا نا، فری میں جو دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی خرچہ نہیں ہو رہا آپ کو، کیسی کیسی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اماں کو دیکھ رہے ہیں، بابا کو دیکھ رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے ہیں، مدینے کو دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ نہیں ہے اس والے سے پوچھو کیا تکلیف سے زندگی گزرتی ہے اس کی۔ تو خالی وہ ایک نعمت کے عوض میں کیا ہوگا، اس کا سارے اعمال فنش، ختم، اور باقی جسم یوں ہی بچ جائے گا۔ جو نعمتیں اور ہے، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، چلنے کی، کھانے کی، پینے کی، لذتیں لینے کی، وہ سب باقی سے ابھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو اسے جب جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو وہ پکارے گا اے رب اپنی رحمت کے وسیلے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو ارشاد ہوگا اسے لوٹاؤ۔ چنانچہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے تو کچھ نہ تھا، پھر تجھے کس نے پیدا کیا؟ عدم تھا نا بھائی، عدم بولے تو جو نہیں ہے، اب ہم ہے، جو نہیں ہے اس کو بولتے عدم، تو نہیں تھا، ہم تیرے کو پیدا کرے۔ تو وہ کہے گا اے رب آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا تو کیا یہ تیرے عمل کی وجہ سے تھا تجھ کو پیدا کرنا؟ عمل تو دنیا میں عبادت کرتا آدمی، دنیا میں آنے کے واسطے کون سا عمل کرا؟ تو محض رحمت خداوندی تجھے وجود بخشی، یہ میری رحمت کی وجہ سے تھا، بولیں گے اللہ۔ تو وہ کہے گا نہیں آپ کی رحمت کے صدقے تھا۔ تو ارشاد ہوگا کس نے تجھے 500 سال تک میری عبادت کی طاقت عطا کی؟ تو وہ کہے گا اے رب آپ نے۔ تو ارشاد ہوگا کس نے تجھے سمندر کے بیچ میں پہاڑ پر اتارا اور نمکین پانی سے تیرے لیے میٹھا پانی نکالا، اور یہ ہر رات تیرے لیے انار نکالے، جبکہ وہ تو سال میں ایک مرتبہ نکلتے ہیں سیزن میں، لیکن تیرے لیے روزانہ۔ اور تو نے مجھ سے سوال کیا میں تیری روح سجدے کی حالت میں قبض کروں تو میں نے کر دی۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ تو وہ کہے گا اے رب آپ نے۔ تو ارشاد ہوگا یہ سب میری رحمت کی وجہ سے تھا، اور اپنی رحمت سے ہی میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں اللہ کی رحمت سے ہی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر وقت ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے طور پہ کوئی میٹر ڈاؤن نہیں کرنا کہ میں یہ ہوا تو شکر ادا کرتا ہوں، وہ ہوا تو شکر ادا کرتا ہوں، یہ ملا تو شکر ادا کرتا ہوں، وہ ملا تو شکر ادا کرتا ہوں، یہ کام بنا تو شکر ادا کرتا ہوں، میں جیسا چاہ رہا ہوں ایسا 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 ہو گیا تو شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ میٹر ڈاؤن غلط ہے۔ اپن ہر حال میں ہم کو کچھ ملو نہ ملو، ہماری مرضی کے مطابق کچھ ہو نہ ہو، صحت مند رہے، بیمار رہے، دولت مند رہے، غریب رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ کیوں ہم کو جو کچھ مل رہا ہے یہ کوئی ہمارے حق کی بات نہیں ہے، جو ہم کو مل رہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے۔ دیکھو اب ایسا واقعہ ذہن میں رکھ لینا
حدیث شریف میں آئے، حاکم بول کے حدیث شریف کی کتاب امام حاکم کی، اس میں ہے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسن بول تو حضرت حسن بصری، حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت اگر مسلمان کے دل میں خوف اور رجا بولتے امید، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونے کو رجا بولتے، خوف بولے تو اپنے گناہوں کو اپنے نافرمانیوں کو دیکھ کے ڈرنا، اللہ کے سامنے کیسا جاؤں گا میں، کیا جواب دوں گا، اس کو بولتے خوف۔ اگر مسلمان کے دل میں خوف اور رجا اکٹھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں کہ جس کی وہ امید کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ بخشے گا، اور اس چیز سے ہٹا دیتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے، جہنم عذاب سے اللہ ہٹا دیں گے اس کو۔ ترمذی شریف میں ہے یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہ پائے گا۔ ایسا نہیں سمجھنا میں بہت نمازاں پڑھا، داڑھی چھوڑ لیا، واضح کرا اور یہ صدقہ دیا، خیرات دیا، اب تو بخشے جاتا ہوں، تو کیا فرما رہے حضور، قاعدہ بتا دے رہے تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہ پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ یعنی رحمت للعالمین ہے سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سب بخشے جائیں گے۔ سو قریب رہو اور درستگی اختیار کرو، صبح و شام اور رات کی کچھ تاریکیں میں میانہ روی سے محنت میں لگے اور تہجد پڑھو بولنے کے معنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہیں، یعنی کفر کے فتوے نہ کو لگاؤ، لوگوں کو دین سے خارج مت کرو، دھتکارو نہ کو، برا ہے مت بولو، ان کو آسانی پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ ہمارے سرکار کی تعلیم ہے، یہ بھی بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھو کیا فرما رہے ہیں کہ خوشخبری سناؤ، نفرت نہ پھیلاؤ۔ آج نفرت پھیلا رہے ہیں، تو ایسا ہے دین سے خارج، تو ایسا ہے دین سے خارج، یہ نہیں چل رہا مسلمانوں میں۔ ایک دوسرے کو دین سے خارج کرنے میں تو کوئی بھی دین میں نہیں ہے، پھر دیکھا جائے انہیں اس کو دین سے خارج کر رہا ہے، اس کو کر رہا، تو دونوں بھی دین سے خارج ہو گئے، تو ایسا بری بات ہے، ہمارے پاس نہیں کرنا چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت تک لوگوں پر رحمت خداوندی کا نزول ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ابلیس اپنا سر اٹھائے گا جب اللہ کی رحمت کی کشادگی اور منافقین کی سفارش دیکھے گا، تو اس کو بھی آس پیدا ہو جائیں گے کہ اتنی بدماشیاں کرے بعد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کا دن ایک منادی آواز لگائے گا، منادی بول تو آواز لگانے والا، آواز لگائے گا اے امت محمدیہ تمہارے ذمہ جس قدر میرے حقوق تھے وہ میں نے معاف کر دیے، البتہ باہمی حقوق ایک دوسرے کو معاف کر دو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کو اللہ ماننا، معبود ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکم کو ماننا، اس سے دعا کرنا، اس سے استغفار کرنا، اس کے حقوق ہے اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے مسلمانوں سے میں سب اپنے حقوق معاف کر دیا تھا، البتہ دیکھو غور طلب ہے، باہمی حقوق بول تو ایک دوسرے کے آپس کے حقوق، جیسے ماں باپ کا حق اولاد پہ، اولاد کا حق ماں باپ پہ، بیوی کا حق شوہر پہ، شوہر کا حق بیوی پہ، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یہ باہمی حقوق بولتے ہیں اس کو، بندوں کے حقوق بندوں پر، البتہ باہمی حقوق ایک دوسرے کو معاف کر دو اور جنت میں داخل ہو، اور اگر معاف نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گا۔ جس کا حق معاف نہیں ہوا، جس کا حق معاف نہیں ہوا انہیں جہنم میں جائیں گا، تو معاف کر دو بول رہے ہیں۔ تو حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے، دیکھو آپ، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ملنے جلنے والے لوگوں کے حقوق، نہ صرف وہ بلکہ پرندوں، جانوروں اور بے جان چیزوں کے بھی حقوق ہے، لوگ نہیں جانتے، جاننا چاہیے، فرض ہے سیکھنا۔ حقوق العباد بولتے اس کو، حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق۔ کب امید باندھے، یہ عنوان ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب تک آدمی تندرست ہو تو خوف بہتر ہے۔ صحت مند رہتے، ڈرتے رہنا اللہ سے رہے تو فرعون بنتا، غرور تکبر پیدا ہوتا اپنی طاقت کی وجہ سے۔ تو جب تک تندرست ہے کیا کرو بول رہے ہیں، اللہ سے خوف رکھو، پکڑیں گا اللہ میرے کو، سزا دیں گا، ایسا سوچو۔ اور جب بیمار ہو جائے اور اعمال سے عاجز آ جائے، اتنا بیمار ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھ سک رہا، روزے نہیں رکھ سک رہا، ایسا بیمار ہو گیا، تو امید باندھنا بہتر ہے کہ اے اللہ میری طاقت جواب دے دی، اب تیری رحمت کا امیدوار ہوں، نہیں کرا سو عمل کا بھی تو چاہے تو اجر دے سکتا، میرے پر رحم فرما، ایسا اللہ کی رحمت کی امید رکھ۔ یعنی جب آدمی تندرست ہو تو خوف بہتر ہے کہ وہ طاعت میں لگا رہے اور معاصی بول تو نافرمانی سے بچتا رہے، اور جب بیمار پڑ جائے اور اعمال سے عاجز آ جائے، امید بہتر ہے اللہ کی رحمت کی۔
فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو داؤد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی کی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دیجئے اور صدیقین کو ڈرائیے۔ یہ دیکھو الٹا ہوگا، خوشخبری کس کو دینا چاہیے؟ صدیقین کو، اور ڈرانا کس کو چاہیے؟ گناہ گاروں کو۔ داؤد علیہ السلام کو کیا حکم ہو رہا کہ الٹا، گناہ گاروں کو خوشخبری، صدیقین کو ڈرائیے۔ تو وہ کہنے لگے گناہ گاروں کو کیسے خوشخبری دوں یا اللہ، اور صدیقین کو کس چیز سے ڈراؤں؟ تو ارشاد ہوا گناہ گاروں کو خوشخبری دیں کہ کسی گناہ کو معاف کر دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے، ہاں میرے اختیار میں ہے، اور صدیقین کو ڈرائیں کہ وہ اپنے اعمال پر عجب نہ کرنے لگے، عجب بول تو غرور، تکبر نہ کرنے لگے، ان کو ڈرا دو آپ، یعنی سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ وہ واقعہ گزرانا 500 سال عبادت والے کا اس واسطے آیا ہو، کیونکہ جب میں کسی کا حساب کروں گا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل کتاب سے روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اللہ ہوں، سلطنت کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے، جو قوم ان سے راضی ہو جائے تو بادشاہوں کے دل ان کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اور جس قوم پر سخت ہوں، ناراض ہوں، اس قوم کے لیے ان کے دل عذاب ہے۔ بادشاہوں کی لعنت میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو اور میری جناب میں توبہ کرو، یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ یعنی ان کے پیچھے جانے کے بجائے اللہ کی اطاعت کرو، اس کو راضی کرو، انہیں راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جاتے، کیونکہ ہر ایک کا دل اللہ کے اختیار میں۔ اگر علم ہو جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مومن کو اللہ کی سزا کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت کی لالچ نہ کرے، اور جس کافر کو اللہ کی رحمت کا علم ہو جائے تو وہ کبھی رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو۔ یعنی علم سے مراد معرفت، پہچان۔ تو اللہ کی ناراضگی کا علم ہو گیا تو آدمی سمجھنا کہ بھائی میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا سخت پکڑنے والا ہے، اور اگر اس کی رحمت کی امید ہو جائے تو اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، ایسا اس کے دل میں خیال آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نواز دے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاں گزی فرمائے۔